الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو العزیز الحکیم نحمدہ نصلی علی افضلہم وخاتم النبیین سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زحزح علی النار وادخل الجنۃ فقد فاز قال تعالی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تعالی اہل التقوی واہل المغفرہ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری تعریف، پاکی، بڑائی، بزرگی، برتری سب اس ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے اور حاکم ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خاص طور پر خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ڈائس پر تشریف فرما صدر تلنگانہ ایس آئی او ڈاکٹر طلحہ فیض الدین صاحب، وہ برادر ذمہ داران ایس آئی او، مقامی ذمہ داران، ممبران، ایسوسیٹس اور نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، انسان کے لیے رہنمائی کا سامان کیا، دنیا میں اس کو جو زندگی بسر کرنا ہے اس کے لیے ہادی اور رہبر بھیجے، جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ پیغام لائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہتا۔ اور اللہ نے اس کائنات کو اس لیے تخلیق فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ جو انسان اس دنیا میں آئیں گے وہ اس کی بندگی کریں گے، اور ایک دن یہ سب کو جمع کرے گا، اور جو دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب لے گا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر فرمایا گیا قیامت کے دن وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں میں اللہ کے پاس احترام والا، عزت والا وہ ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر یا تقوی والی زندگی گزارتے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی یہ آخرت کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے تو آخرت میں اس کا انعام ملنے والا ہے۔ دنیا میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو جن سوالات پر آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوالات ہوں گے، ہر بندے کو ان 5 سوالات کا جواب دینا ہے۔ دنیا میں جو زندگی اس کو ملی تھی اس نے اس زندگی کو کیسے گزارا ہے، پھر اس زندگی کے اندر ایک خاص حصہ ملا تھا وہ نوجوانی کا، جوانی کا، اس نے اس حصے کو کیسے گزارا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم اس کو دنیا کے اندر ملا تھا اس پر اس نے کہاں تک عمل کیا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث سے بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے
جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ ان دو باتوں میں خاص طور پر جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ جوانی کی ہے۔ جو عبادات، جو کام جوانی میں کیا جاتا ہے وہ دوسری عمر میں یا دوسرے عمر کے حصے میں کیا جانے والا کام، جوانی میں کیا جانے والے کام کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کا انعام بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو ایک حصہ ہے، ایک پیریڈ ہے جو پوری لائف میں جوانی کی شکل میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں سماج اور سوسائٹی کے لیے نوجوان بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو وہ بیک بون جو ہے، وہ نوجوان اگر مضبوط رہیں گے تو وہ باڈی، وہ جسم سوسائٹی کا وہ مضبوط رہے گا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو نوجوانوں کے لیے ہے، اس پر نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے، اس پر اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اور نوجوان ایک اپنے طور پر کچھ سوسائٹی کے اندر اپنے اپنے مقامات پر غور کرے کہ وہ ایک گھر کا حصہ ہے۔ نوجوان خاندان کا، گھر کا حصہ ہے، اور پھر رشتہ دار اور اس کے خاندان اور قبیلے والوں کا ایک ساتھی ہے، پھر سماج کے اندر ایک ذمہ دار ہے، جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کا ایک حصہ ہے، اور پھر اس کے اخلاق، پھر اس کے جذبات، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی اس کا انجام اس آگ کے گڑھے کی طرف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ نوجوان جس گھر میں رہتا ہے یا اس کے ماں باپ اس سے کچھ توقع رکھتے ہیں، وہ بڑھاپے میں کام آئے گا، گھر کی نگرانی کرے گا، گھر کے لیے کچھ ایسے یعنی ایکٹیویٹیز کرے گا کہ وہ دیندار گھرانہ بنے۔ یہ ماں باپ توقع رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے بندگی کا ذکر کیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نرمی کے ساتھ پیش آنا، پھر ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت اور جہنم ہیں۔ ان کی خدمت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ نافرمانی کرے گا یا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ سماج میں اور آپ رہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا اپنا گھر ہے، یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہمارے گھر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و قریب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں میرے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، جواب نہیں ملتا، میں ان کے لیے بھلائی سوچتا ہوں، وہ میرے لیے برائی سوچتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس طرح کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو وہ آدمی جو تمہارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ پھر اللہ کی رضا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کو ایک ایسی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ہے رسول اللہ، میں اگر 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج سوسائٹی کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو سلوک یا جو برتاؤ نوجوانوں کا ہے، اس سے ہٹ کر آپ حضرات ایک مثال پیش کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ رہنا یا پھر ان کے سامنے جھک جانا، یہ ساری چیزیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں ہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، پھر ہم سماج کا حصہ ہیں، گھر ہے، رشتہ دار ہے، پھر اس کے بعد ہم سماج کا ایک حصہ ہیں۔